السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ انشاءاللہ۔ آج ہم ایک تیسری ویڈیو ریلیز کرنے جا رہے ہیں آن دا تھیوری اینڈ دا فلاسفی آف ہانس گیورگ گڈامر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ گڈامر کی جو تھیوری ہے اس کی اپلیکیشن چینوا ایچیبی کے ناول میں کس طرح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈلی اس کے بعد ہم نے جو گڈامر کی تھیوری ہے اسے قرآن سے کنیکٹ کیا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو قول ہے بیسیکلی، یعنی ان کے ہاں اس تھیوری کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری ویڈیو میں ہم گڈامر کی تھیوری کو تھوڑا اور زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو دا فیلڈ آف دعویٰ۔ دعویٰ سے میرا مطلب ہے کہ ہاؤ یو کین بیسیکلی انوائٹ پیپل ٹو اسلام، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، ایک سمپل اسمپشن ہے کہ اف یو بلیو ان ایڈیالوجی، اے بلیف سسٹم، تو اٹس obvious کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں بیکاز یو تھنک اٹ از رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو if you want to invite someone to Islam یا پھر in the field of da'wah generally، اگر ہم گڈامر کی تھیوری کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گڈامر کی جو تھیوری میں سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے یا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ فیوژن آف ہورائزن۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ فیوژن آف ہورائزن سے مطلب یہ ہے کہ when two people are coming together to a discussion، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین، دونوں جو پارٹیز ہیں وہ یہ assume کرتے ہیں کہ شاید میں غلط ہوں، سامنے والا صحیح ہے۔ So when you assume that maybe I am wrong, the person in front of me is right, I have some space for that person to learn from، ٹھیک ہے۔ میرے دل میں وہ اسپیس آ جاتی ہے کہ میں اسے کچھ سیکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس طرح سے میوچل ایگریمنٹ ہوتی ہے، جب میوچلی دو لوگ ایک دوسرے سے ایگری کرتے ہیں کہ چلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا ویو پوائنٹ شیئر کرتے ہیں، شاید میں غلط ہوں، میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں، یا پھر آپ غلط ہو تو آپ مجھ سے سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ڈومین کو، اس اسفیئر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیوژن آف ہورائزن، کیونکہ آپ دونوں کی جو ہورائزنس ہیں، آپ دونوں کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں، ان اے سینس آپ کی جو سائیکولوجیکل فریمنگ ہے وہ دونوں فیوز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب آپ دعویٰ دیتے ہیں، کسی کو اسلام کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، تو سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ اس کا دل آپ کے لیے کھل جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹ از می ہو اوپنس the hearts of the people، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کے دل کھول سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم جنرلی یعنی بینگ ہیومنس اپنی بات کریں کہ ہم کس طرح سے اس میں پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں، تو ایک سمپل سی چیز ہے، وہ ہم کریں گے جو گڈامر کی تھیوری سے ہمیں آتی ہے کہ what we must do is we must try to come to an agreement، ٹھیک ہے۔ اس میں سمپل سی بات کیا ہے؟ دیکھیں گڈامر کی تھیوری کو ہم یہاں پر کیسے اپلائی کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if you want to invite someone to Islam، if you are talking to someone، even if that person is harsh towards you، even if that person is criticizing Islam، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے سختی سے پیش نہیں آنا۔ وہ تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا پچھلی تھیوری میں، پچھلی ویڈیو میں، کہ سورہ آل عمران جو چیپٹر 3 ہے ورس 159، اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا نبی if you talk to people in a harsh manner the people will not come to you، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے سامنے والے سے نرم لہجے میں گفتگو کرنی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس طرح اچھا برتاؤ کہ you leave them in a beautiful state۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ سائیکولوجیکل اسکیفولڈنگ کی جو ہم نے بات کی تھی کہ سائیکولوجیکلی اس کی ڈیفینسز ویک ہو جاتی ہیں، جب آپ کسی سے سخت انداز میں بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینسز رائز ہو جاتی ہیں سائیکولوجیکلی، بیکاز ہی فیلز اٹیکڈ۔ جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو سامنے والا آبویسلی ڈیفینڈ کرے گا، لیکن وین یو یوز اے سافٹ لینگویج تو سامنے والے کی ڈیفینسز ویک ہو جاتی ہے، وہ جو ہے ان اے سینس وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ آسانی سے اسے کنونس کر سکتے ہیں، اسے مائل کر سکتے ہیں اور اسے دین کی طرف لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھی کہ ہم قرآن کو گڈامر کی تھیوری سے ریلیٹ کر کے کس طرح اس کی جو تھیوری ہے اس کو دعویٰ کی فیلڈ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے سمپلی آپ کو سمجھا دی کہ واٹ یو ڈو از انسٹیڈ آف گوئنگ آن دا اٹیک، اسے اٹیک کرنے کی بجائے ٹاک ٹو دیم سافٹلی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گڈامر کی جو تھیوری ہے اس کی کرٹیک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔